تو عزیزان گرامی، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور یہ اتنی شہرت، اتنا نام چرچا، اتنا پرچار کیوں ہے؟ آخر ان کا کیا کارنامہ ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج پوری دنیا جانتی ہے، جگہ جگہ پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں؟ تو عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کاملین میں سے ہیں، اور وہ اولیاء کاملین میں سے ہیں جو ہندوستان کی سرزمین پر اولین اولیاء کرام میں سے شمار کیے جاتے ہیں، جو اولین اولیاء کرام میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ یوں تو اگر اولیاء کرام کی ہندوستان کے اندر لسٹ بنائی جائے، فہرست بنائی جائے، تو ایک طویل اور ذخیر کتاب تیار ہو جاتی ہے صرف اگر ان کے ناموں کو لکھ لیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج خاص کر کے میں بات کرتا ہوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اولیاء کاملین میں سے، اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان بزرگان دین میں سے ہیں کہ جو ہندوستان میں اول درجے پر آتے ہیں، جو اول درجے پر آتے ہیں تبلیغ کے اعتبار سے بھی اور مراتب کے اعتبار سے بھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو آپ نے بہت ساری کرامتیں، آپ کی خصلتیں، آپ کے احسانات سنے ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے کیوں تھے؟ ہندوستان میں کیوں آئے؟ ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا تھا؟ اپنا ملک چھوڑ کر کے، اپنا دیش چھوڑ کر کے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے ہندوستان میں کیوں آئے؟ ہندوستان میں آنے کی کیا وجہ رہی تھی؟ ہندوستان میں آنے کی کون سا مقصد تھا کہ ہندوستان میں سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے؟ کیوں آئے؟ تو عزیزان گرامی، معلوم چلے گا جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ کی سوانح قوی کو پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ سرکار غریب نواز ہندوستان میں اپنی حکومت جمانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے تو ہندوستان پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہندوستان میں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہندوستان میں اگر خواجہ آیا ہے تو ہند کا راجا اس لیے آیا ہے کہ دین محمدی کو پھیلایا جائے، دین محمدی کا پیغام لے کر کے آئے، دین محمدی کا پیغام لے کر کے آئے۔ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے کس لیے؟ محمد مصطفیٰ کے دین کی خاطر، محمد مصطفیٰ کے دین کی خاطر ہندوستان میں سب کچھ چھوڑ کر، اور صرف آئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں علم سے، ظاہری علم سے فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قرآن بار میں پہنچے، حاضری کا شرف بخشا، تو عالم رویا میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے معین الدین، تم ہندوستان چلے جاؤ، تو ہندوستان چلے جاؤ، تمہیں میں ہندوستان کی ولایت
اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہندوستان میں سرکار غریب نواز کس وقت میں آئے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں مسلمانوں کا اس طریقے سے غلبہ نہیں تھا، اتنے مسلمان بھی نہیں تھے۔ یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا ہندوستان کفرستان بنا ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اولیاء اللہ کی محنتیں تھیں، یہ اولیاء اللہ کے اخلاق تھے، یہ اولیاء اللہ کے کردار تھے کہ جن کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا ماحول کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں بے شمار ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہندوستان میں بھرا ہوا ہے، لیکن آج کسی مسلمان کے دست پر، کسی مسلمان کے ہاتھ پر کوئی ایک بھی غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھتا، کوئی ایک بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھتا۔ آخر کیوں نہیں پڑھتا؟ اور وہ اولیاء کرام کہ جب ہندوستان میں آئے تو کوئی کلمہ کو جاننے والا نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا، رب کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت یہ پیغام لے کر کے آئے، انہوں نے کیا ترکیبیں اپنائی تھی، انہوں نے کیا کردار ایسا دکھلایا تھا، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا کہ ان کو لوگ دیکھ دیکھ کر کے مسلمان ہوا کرتے تھے، ان کو لوگ دیکھ دیکھ کر کے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج تو ہم مسلمان بے شمار ہیں، آج ہماری بستیاں بھی ہیں، آج ہماری بستیاں آباد بھی ہیں، ہماری بستیوں کے اندر آج مساجد بھی ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس ایمان بھی ہے، ہمارے پاس عرفان بھی ہے، ہمارے پاس ائمہ بھی ہے، ہمارے پاس مولوی ہے، ہمارے پاس محدث بھی ہے، تمام پر ہمارے پاس میں خوبیاں ہیں۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی آج ہمارے ہاتھوں پر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، آج ہم سے کوئی کلمہ پڑھنے کی تیار نہیں ہوتا، بلکہ